اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی صاحب، ہماری گفتگو ناقص کے بارے میں تھی۔ ناقص اس کلمے کو نظام کہتے ہیں جس کے لام الفعل کی جگہ پر حرف علت ہو۔ پھر ناقص کی دو قسمیں ہیں، ناقص واوی اور ناقص یائی۔ تو ہم ابھی ناقص واوی پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ناقص واوی میں پھر ابواب کی ترتیب کے حوالے سے پہلا باب ہے فعل یفعل، ٹھیک ہے۔ تو ہم پہلے فعل یفعل کو دیکھیں گے کہ کوئی ناقص اس سے آیا ہے لفظ یا نہیں آیا۔ تو جب ہم نے کتاب میں دیکھا اور عربی ڈکشنری میں دیکھا تو ہمیں دعا نظر آیا۔ دعا کا لفظ دال حرف صحیح ہے، عین بھی حرف صحیح ہے، الف جو کہ واو سے تبدیل ہو کے آیا ہے یہ حرف علت ہے، اس لیے یہ ناقص ہوا اور یہ باب فعل یفعل سے ہے۔ کل اس کے ماضی کی گردان اور اس کے ساتھ ساتھ ماضی میں جو رد و بدل ہوا وہ آپ نے پڑھا۔ اس کے بعد آپ نے اس کے مضارع کا بھی جو ہے کیا ہے وہ گردان پڑھا، اور مضارع میں بھی جو رد و بدل تبدیلی ہے وہ آپ نے پڑھی۔ آج فرما رہے ہیں کہ اگر فعل مضارع پر حروف ناصبہ آ جائیں، حروف جازمہ آ جائیں تو اس فعل مضارع کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ فرماتے ہیں کہ حروف ناصبہ کا کام ہے آخری ضمے کو ختم کر دینا اور اس کی جگہ پہ نصب، لیکن فی الحال اگر آپ نصب نہیں سمجھیں گے تو فتح دے دینا۔ یہ 5 صیغوں میں ایسے ہوگا۔ کتنے صیغوں میں؟ 5 میں۔ 5 میں نمبر بتاؤں؟ پہلا، چوتھا، 7واں طالب، 13واں اور 14واں، یہ 5 ہو گئے۔ 5 صیغوں میں وہ ضمہ ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور 7 صیغوں میں نون اعرابی ختم ہو جائے گی۔ وہ 7 صیغے جس میں نون اعرابی ختم ہوتی ہے وہ کون سے ہیں؟ 4 تثنیہ کے ہیں، 2 جمع مذکر کے، یہ ہو گئے 6، 1 واحد مؤنث حاضر کا ہے، یہ ہو گئے 7۔ اب اگر جازمہ داخل ہوں تو جازمہ کا کام حرکت تبدیل کرنا نہیں ہے، گرانا ہے۔ کیا ہے؟ گرانا۔ جزم کی 2 قسمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں جزم بالسکون، یعنی ایک کلمے پر پہلے ضمہ تھا اس کو آپ نے ساکن کر دیا، یہ ہو گیا جزم۔ جیسے یضربو، با پر ضمہ تھا، آپ نے کہا لم یضرب، اب یہ جزم بالسکون ہو گیا، یعنی با ساکن ہو گیا۔ دوسری قسم جزم کے جزم بالحذف۔ حذف کا مطلب ہے کہ یہ جزم وہاں سے کسی چیز کو گرا دیتا ہے۔ تو جو بھی ناقص ہوگا، چاہے ناقص واوی ہو چاہے ناقص یائی ہو، ٹھیک ہے، جب اس پر حرف جازم داخل ہوگا تو وہ لام الفعل گر جائے گا۔ اب یدعو آخر میں کیا ہے بیٹا؟ واو، ٹھیک ہے۔ جب لم داخل کریں گے تو ہو جائے گا لم یدعو، واو گر جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کی گردان مزید ہم کیا ہے وہ کتاب میں کریں گے۔ ماضی مجہول کی گردان کیسے ہوگی؟ دعے یا، آپ کہیں گے سائیں اس کے تو آخر میں واو ہونی چاہیے کیونکہ یہ ناقص واوی ہے، یہ یا کہاں سے آ گئی؟ ہم کہیں گے کہ بھائی ایسا ہوتا ہے کہ ماضی مجہول میں فاعل فعل کو ضمہ دینا ہوتا ہے، عین الفعل کو کسرہ دینا ہوتا ہے۔ اب جب ہم نے دال کو ضمہ دیا، عین کو کسرہ دیا تو ہو جائے گا دو اب کسرہ چاہتے کہ میرے بعد واو نہ ہو یا ہو، ہم نے واو کو یا میں تبدیل کر دیا تو دو یا ہو گیا۔ بات واضح ہوگی؟ اچھا، مضارع مجہول کیا ہوگا؟ یدعا۔ بھائی یدعا اصل میں کیا تھا؟ فرماتے ہیں یدعا اصل میں تھا یدعا وہ، کیا تھا؟ یدعا وہ، کیونکہ فعل مضارع مجہول بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ علامت مضارع پہ ضمہ دینا ہوتا ہے اگر پہلے سے ضمہ موجود نہ ہو، اور آخری سے پہلے والے حرف پر فتح دینی ہوتی ہے اگر پہلے فتح نہ ہو۔ تو یدعو،
यदऊ में हमने या को ज़म्मा दिया क्योंकि पहले ज़म्मा नहीं था, ठीक है, और आइन पर ज़म्मा था, उस ज़म्मे को हमने जो है क्या फ़तह में तब्दील कर दिया, तो हो गया युद्ध वो, ठीक है। अब कहते हैं कि जहाँ पर भी वाव चौथे नंबर पर आए, कितने नंबर पे आए? देखें, पहले नंबर पे क्या है? या, ठीक है, दूसरे नंबर पर क्या है? दाल, तीसरे नंबर पर क्या है? आइन, चौथे नंबर पर क्या है? वाव। तो कहते हैं जहाँ पर चौथे नंबर पर क्या हो? वाव, और उससे पहले ज़म्मा न हो, तो उस वाव को या में तब्दील कर देते हैं। क्या करते हैं? या में तब्दील कर देते हैं वाव। हाँ, वाव कौन से नंबर पर हो और माकबल क्या न हो? ज़म्मा न हो, तो युद्ध वो हमने उसको कर दिया युद्ध अयो। क्या कर दिया? हाँ, युद्ध हाँ। अब या मुतहरिक है, माकबल क्या है? मफ्तूह। तो यहाँ पर कानून कौन सा चलेगा कि या को हमने अलिफ में तब्दील कर दिया, नतीजे में युद्ध हो गया। बात वाज़ेह होगी। बस मुज़ारे मजहूल में हम पहले वाव को ये में तब्दील करेंगे, फिर ये को अलिफ में तब्दील करेंगे। बाकी मज़ीद गर्दान तो इंशाल्लाह आप किताब से कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खूब, व चून, चून का मतलब है और जैसे, और का तर्जुमा ने वाव से किया और चून से तर्जुमा किया जैसे। और जैसे हरूफ नासबे दर आयद, नस्ब वाले हर्फ आए किस पर? यदऊ पर। गुई तो तुम कहोगे लई यद ओ व, अब ये कहना पड़ेगा बेटा, लई यद ओ वा, लई यद ओ, लन तद ओ व, लन तद ओ वा, लन यद ऊन। अब ये जो छठा और 12वां सीगा है, ये क्या है? मबनी है। इनमें हुरूफ जाज़िमा और नासिबा कोई तब्दीली नहीं लाते हैं। खूब, व नून हाई के एवज़ रफ़अंद, और वो नून जो रफ़ा के बदले में आई थी दर 5 लफ्ज़। वो रफ़ा कहाँ था? रफ़ा तो 5 लफ्ज़ों में था, ठीक। बेउफ्तंद, वो सब की सब नूनें क्या हो जाएंगी? गिर जाएंगी। क्यों? बे नस्बी, नस्ब की वजह से। भाई देखें, वो हमने नून जो है यहाँ रखी थी उस ज़म्मे के बदले में, जब ज़म्मा ही ख़त्म हो गया तो नून क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। वह नून ज़मीर पर हाल ख़ुद बाकी में मानद, और वो नून जो ज़मीर की है वो कितने सीगों में है? 2 सीगों में, जमा मुअन्नस की सीगों में, वो अपनी हालत पर बाकी रहेगी। वह चून हुरूफ जाज़िमे दर आयद, और जैसे ही हुरूफ जाज़िमा आएंगे किस पर बेटा? यदऊ पर। गुई तो तुम कहोगे लम यदओ। अब देखें आखिर में वाव गिर गया, लम यदओ वा, इसमें नून एराबी गिर गई। लम यदऊ, इसमें भी नून एराबी गिर गई। ता आखिर, कहते हैं आखिर तक आप खुद गर्दान करें। वाव दर 5 लफ्ज़ बेउफ्तद, वाव 5 सीगों में क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। क्यों? बेजज़मी, जज़म की वजह से। वह नून ज़मीर बरहाल ख़ुद बाकी बाशद, और नून जो कि ज़मीर वाली नून है, वो तालिब साहब, वो कितने सीगों में होती है? हाँ, नून जो कि ज़मीर वाली है वो कितने में होती है भाई? 2 सीगों में होती है। वह नून हा ये एवज़ रफ़ा, और वो नून जो रफ़ा के बदले में आई थी बेजज़मी बेउफ्तंद, जज़म की वजह से वो नूनें गिर जाएंगी। अमर हाज़र उद ओ वा उद ओ, ता आखिर, आखिर तक। अब ये जनाब उद ओ कैसे बना? ये आपको तरीका मैं एक का बता देता हूँ भाई। असल में था तदऊ। क्या था? तदऊ। ता अलामत मुज़ारे को हमने गिरा दिया, ठीक है। ता के बाद जो है हर्फ दाल, वो दाल साकिन है। अब दाल साकिन है तो हम पढ़ नहीं सकते हैं। हमने नज़र की ऐन कलमे पर, ऐन कलमा मज़मूम है तो हमसे मज़मूम हम शुरू में ले आए। अच्छा, अब हो गया उदऊ, आखिर में हर्फ इल्लत को भी गिरा दिया तो उदओ हो गया। उदओ, उदओ वा उदओ,
ادعی ادعوا ادعون تا آخر. نون تاکید ثقیلے ادعون، یہاں پر واو واپس آ جائے گا. ٹھیک ہے، ادعوان ادعن ادعن ادعوان ادعونان. نون تاکید خفیفہ 3 سیغوں میں آئے گی، ادعون ادعن ادعن. ماضی مجہول دعیا دعیا دعو. ٹھیک ہے، یہ ہے ماضی مجہول. فرماتے ہیں اصل دعیا دعو بود. دعیا کی اصل کیا تھی بیٹا؟ دعو تھی. واو برائے کسرے ما قبل، واو اپنے سے پہلے والے کسرے کی وجہ سے قلب بیا شد، یا میں تبدیل ہو گیا، دعیا شد، دعیا ہو گیا. وہ ہم چنین است، اور اسی طریقے سے ہے اصل دعیا دعوا بود. دعیا کی اصل بھی کیا تھی بیٹا؟ دعوا تھی. واو منقلب شد بیا، واو تبدیل ہو گئی کس میں؟ یا میں. دعیا شد، تو دعیا ہو گیا. دعو در اصل دعو بود. دعو اصل میں کیا تھا طالب صاحب؟ جی کیا تھا اصل میں؟ بیٹا یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا، میرے ساتھ چل رہے ہیں نہیں چل رہے؟ کہاں سے میں پڑھ رہا ہوں؟ تو کیا لکھا ہوا ہے اصل کے بعد؟ جی بیٹا دیکھ کے تو صحیح پڑھو یار. شاباش. دعو، وہ وا کیوں؟ دعو. ٹھیک. واو برائے کسرے ما قبل قلب یا شد، پہلے والا جو واو ہے وہ کسرے کی وجہ سے یا میں تبدیل ہو گیا، تو اب کیا ہو گیا؟ دعیو. دعیو ہو گیا. ضمے بریا ثقیل بود، یہاں پر ضمہ کیا تھا؟ ثقیل تھا، دشوار تھا. بے ما قبل دادن، وہ یا والا ضمہ انہوں نے کس کو دے دیا؟ عین کو دے دیا. نظام بھائی عین پر تو کسرہ ہے، ایک ہی حرف پر 2 حرکتیں تو نہیں آ سکتی. کہتے ہیں بعد سلب حرکت ما قبل. کہتے ہیں ما قبل یعنی پہلے والے حرف کی حرکت کو ہم نے کیا ہے؟ چھین لیا، ختم کر دیا. اب کیا ہو گیا؟ فرماتے ہیں کہ یا بے التقاء ساکنین بے افتاد. اب یا میں اور واو میں التقاء ساکنین ہو گیا، تو نتیجے میں یا گر گیا، کیونکہ وہ دعو شد، دعو ہو گیا بروزن فعو. آپ کہیں گے فعو میں لام الفعل، بھائی لام الفعل والا جو حرف تھا وہ گر گیا. مستقبل مجہول. مستقبل مجہول کیسے بنے گا؟ یدعا یدعیان یدعون، تدعا تدعیان یدعین. تا آخر. تا آخر کا مطلب کیا ہے بیٹا؟ 14 سیغے تک گردن آپ کو کرنی ہے. اصل یدعا یدعو بود. یدعا کی اصل بیٹا کیا تھی؟ یدعو. واو در مرتبہ 4 بود. نظام صاحب واو کون سے نمبر پہ آیا تھا؟ شاباش، 4تھے نمبر پہ آیا تھا. ما قبلش مضموم نہ بود، اور طالب واو کے ما قبل پہ ضمہ تھا یا نہیں تھا؟ بیٹا کیا ہو گیا آپ کو؟ یدعو. ٹھیک ہے، واو کے ما قبل ہے ضمہ، تو پھر کیا ہے واو کے ما قبل؟ ما قبل کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، ما قبل کا مطلب کیا ہے؟ شاباش. واو سے پہلے والے حرف ضمہ نہیں ہے بلکہ وہ فتح ہے. ٹھیک ہے. قلب بیا شد، وہ واو یا میں تبدیل ہو گیا. اب یا متحرک ما قبل مفتوح. اب ہو گیا بیٹا نظام یدعیو. ٹھیک. اب یا متحرک ہے، اس سے پہلے والے حرف پہ جو ہے کیا ہے؟ وہ فتح ہے. را یعنی یا کو قلب بے الف کر دند، اس کو الف میں تبدیل کر دیا. یدعا شد، یدعا ہو گیا. وہ ہم چنین است حالت تدعا و ادعا و ندعا. اور یہی حالت ہے تدعا کی، ادعا کی، ندعا کی. کیا مطلب؟ تدعا اصل میں بیٹا تدعا وہ تھا. اصل میں کیا تھا؟ تدعا وہ. واو کون سے نمبر پہ تھا نظام؟ اس سے پہلے والے پہ کیا حرکت تھی؟ فتح. ضمہ نہیں تھا. واو کو ہم نے یا میں تبدیل کر دیا، تو ہو گیا تدعیو. یا متحرک ما قبل مفتوح، یا کو الف میں تبدیل کر دیا، تدعا ہو گیا. ٹھیک ہے. ادعا اصل میں کیا تھا؟ ادعو. اصل میں کیا تھا؟ واو کون سے نمبر پر ہے؟ 4تھے پہ. واو سے پہلے والے حرف پہ ضمہ ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے. واو کو ہم نے کیا کیا؟ یا میں تبدیل کر دیا. اب ہو گیا ادعیو.
اب یا متحرک ما قبل مفتوح یا کو انہوں نے الف میں تبدیل کر دیا۔ وَيُدْعَيَانِ وَتُدْعَيَانِ، اب تثنیہ کے سیغے کی طرف چلتے ہیں۔ کہتے ہیں یدعیان اور تدعیان اصل میں کیا تھا؟ یدعوان وتدعوان، ٹھیک ہے، یدعیان اصل میں تھا یدعوان، تدعیان اصل میں تھا تدعوان۔ واو در مرتبہ چہاروں بود، واو چوتھے نمبر پہ تھا، ما قبل وے، اس واو سے پہلے والے حرف پر ضم نہ بود، ضمہ نہیں تھا، قلب بے یا شد، وہ واو یا میں تبدیل ہو گئے، اب ہو گیا یدعیان تدعیان۔ وَيُدْعَوْنَ وَتُدْعَوْنَ، کہتے ہیں یدعون اور تدعون اصل میں یدعون اور تدعون تھا، واو در مرتبہ چہاروں بود، واو چوتھے نمبر پہ تھا، ما قبلش ضم نہ بود، واو سے پہلے ضمہ نہیں تھا، قلب یا شد، یہ واو یا میں تبدیل ہو گیا تو ہو گیا یدعیون اور تدعیون۔ اب کیا ہو گیا؟ یا لام الفعل منقلب بالف شد، اب یا متحرک ما قبل مفتوح ہے تو نتیجے میں ہم نے یا کو الف میں تبدیل کر دیا، وہ بے التقاء ساکنین بے افتاد، اب الف بھی ساکن ہے، واو بھی ساکن ہے، الف التقاء ساکنین کی وجہ سے حذف ہو گیا، تو یدعون اور تدعون ہو گیا کس کے وزن پر؟ یفعون اور تفعون کے وزن پر، ٹھیک ہے۔ وہ یدعین و تدعین، یہ دونوں جمع مونس کی سیغے ہیں بیٹا، جمع مونس، دراصل یدعون اور تدعون تھا، واو در مرتبہ چاروں، واو چوتھے نمبر پر تھا، ما قبلش ضم نہ بود، واو سے پہلے ضمہ نہیں تھا، قلب بے یا شد، یہ واو یا میں تبدیل ہو گیا تو یدعین اور تدعین ہو گیا، بروزن یفعلن و تفعلن، اس میں کوئی بھی حرف گرا نہیں ہے اس لیے وہ اس کا وزن صحیح ہے۔ وَتُدْعَيْن واحد مخاطب مؤنث، اچھا کہتے ہیں واحد مؤنث حاضر کا صیغہ بھی تدعین ہے، جمع مؤنث کا صیغہ بھی تدعین، یہ تو دونوں ایک جیسے ہو گئے، کہتے ہیں ایک جیسے نہیں ہیں۔ جو واحد مؤنث ہے وہ اصل میں کیا تھا؟ تدعوین، واو در مرتبہ چہاروں بود، واو چوتھے نمبر پر تھا، ما قبلش ضم نہ بود، اس سے پہلے ضمہ نہیں تھا، قلب بے یا شد، ہم نے اس واو کو یا میں تبدیل کر دیا۔ اب یا متحرک ما قبل مفتوح، یا حرکت والی ہے، ٹھیک ہے نظام، اس سے پہلے جو ایک فتح ہے اس یا کو قلب بے الف کردن الف میں تبدیل کر دیا تو کیا ہو گیا؟ اب پڑھ نہیں سکتے کیونکہ الف بھی ساکن ہے یا بھی ساکن ہے، الف بے التقاء ساکنین بے افتاد، الف التقاء ساکنین کی وجہ سے گر گیا تو تدعین ہو گیا بروزن تفعین، ٹھیک ہے۔ ابھی میرے خیال میں آپ تھک گئے ہوں گے، یہیں پر بس کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔